السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے، اور پابندی لگانے کے ساتھ ہی وہاں پر مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں جو خطبے پڑھے گئے ہیں اس میں وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ سعودی عرب کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو بھی خطبہ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ خطیبوں کو دیتی ہے لکھ کر، اور پھر اسے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی وہاں پر خطیب بات کر رہا ہوتا ہے جمعہ کے دن، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ وہاں کی حکومت، گورنمنٹ اور ریاست، اسٹیٹ ان کو لکھ کے دیتی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی خطیب کی اپنی بات نہیں ہوتی۔ تو وہ چونکہ عربی میں ہے، عربی لینگویج میں خطبہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کو اور لوگوں کے لیے کہ جو عربی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن کر دوں ان کے لیے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس خطبے میں کیا ایسا کہا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کون سے ریزنز اور وجوہات بتائی گئی ہیں تبلیغی جماعت پر پابندی کی۔ تبلیغی جماعت ہندوستان کے اندر مولانا الیاس کاندھلوی نے اس کی بنیاد رکھی، وہ اس کے فاؤنڈر ہیں، اور یہ دیوبند جو مسلمانوں کے اندر سنی فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، انہی کے ایک شخص تھے الیاس کاندھلوی۔ انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی۔ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے پاس گھر گھر جا کر 3 دن 4 دن اور ہفتہ اور مہینے 40 دن کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کس اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ اس پر سعودی عرب جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں پر پابندی اور روک لگائی گئی ہے اس آرگنائزیشن، اس ریلیجیس آرگنائزیشن کے اوپر۔ اس کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے، یہ میں خطبے پڑھ کر جو ہے آپ کو سناؤں گا۔ اس پر پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، خاص طور پر جو دیوبندی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بہت ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور مختلف علماء جو اسکالرز ہیں وہ اس کو اپنی طرف سے اس پر بیانات دے رہے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے، اور اس کی مختلف وجہ بتا رہے ہیں۔ میں یہاں پر ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف اور صرف جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کو اردو اور ہندی میں ٹرانسلیٹ کروں گا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اس پر میں اپنا کوئی بھی کامنٹ نہیں کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا صحیح نہیں ہے یا اس پر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر میرے نزدیک صرف اور صرف ٹرانسلیشن ہی میرے سامنے ہے۔ میں ٹرانسلیشن یہاں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 خطبے ہوتے ہیں ہر جمعہ کے دن، ہر مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں۔ تو پہلا جو خطبہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد دوسرا پڑھ کر سناؤں گا، ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیٹ بھی کرتا جاؤں گا۔ پہلے عربی الفاظ پڑھوں گا، یا ان کو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں گا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ الخطبۃ الاولی، پہلا خطبہ۔ اس میں کہا گیا ہے، شروع میں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا اور مدد مانگنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد کہا گیا، اے مسلمانوں، بے شک اجتماعیت یہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور شرعی طور پر سنت ہے۔ اور پہلے جو گزر گئے ہمارے بڑے سلف جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر یونٹی کے لیے اس پر بہت زیادہ لوگوں کو ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، کیونکہ فرقہ واریت یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو توڑتی ہے اور ان کے یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے اور ان میں درار ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اجتماع پہ قائم رکھنے کے لیے انہیں فرقوں میں بٹنے سے ڈرایا ہے، اور کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو فرقے ہو گئے اور جن کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے، اور اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ میں بٹ گئے،
اور ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش دکھائی دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو ایک جگہ پر متحد رکھنے کے لیے آپس میں جڑنے کے اوپر ابھارا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم لوگوں کو اس بات پر راغب کرتے تھے کہ وہ تفرقے میں نہ پڑیں، الگ الگ گروہ نہ بنیں۔ اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گروہ کے بارے میں پوچھا کہ جو آخرت میں نجات پائے گا، من اجل ان یسلکوا سبیلہا و طریقہا، تاکہ اس ناجی فرقے کے راستے پہ وہ چلے اور اس راستے کو اپنا کر ان کی بھی نجات ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ کون ہے کہ جو نجات پانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے کے اوپر آج ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ خطیب صاحب آگے کہتے ہیں اور جو بھی غور و فکر کرے گا تو اسے یہ بات سامنے آئے گی کہ صحابہ کے درمیان میں، صحابہ کے زمانے میں تفرقہ نہیں تھا، یہ بعد میں تفرقہ شروع ہوا ہے کہ جب تابعین کا زمانہ ہوا اور جو ان کے بعد لوگ آئے۔ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ آپس میں بھائی چارے کے اوپر ایک دوسرے کو بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر ان کی وحدت صف اور یونٹی کے لیے بہت زیادہ اس پر ان کی خواہش تھی اور وہ لوگوں کو اس پر ابھارتے تھے۔ یہ تو بعد میں ہوا ہے کہ جب بہت سارے گروہ اور جماعتیں، آرگنائزیشن شروع ہوئیں تو ہر ایک نے اپنے آپ کو ہی فرقہ ناجیہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا ہی فرقہ نجات پانے والا ہے اور ہمارے ہی فرقے کی مدد کی جائے گی۔ بس اے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ جب شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا سلفیوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے نیک لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں پھر تو یہ بہتر ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور اگر اس سے مطلب وہ ہیں کہ جو گروہ میں بڑھ جاتے ہیں اور جو فرقے میں بڑھ گئے ہیں تو پھر یہ سلفیہ بہتر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ جو جماعت تبلیغ اور دعوت کے نام سے ہے، یا جنہیں ساتھی بھی کہتے ہیں، ہمارے احباب کہا جاتا ہے ہمارے مملکت میں، جن کی ایک خاص گیٹ اپ ہے، تو جو بھی ان کے راستے کو جاننے والا ہوگا، ان کا مطالعہ کیا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی اور ان کی ہسٹری سے واقف ہوگا اور آج کے زمانے میں ان کی تاریخ سے واقف ہوگا، تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ صحیح عقیدے کے اوپر خطرہ ہے اور علم شرعی کے لیے، شریعت کی نالج کے لیے خطرہ ہے، اور اسی طرح مملکت کی وفاداری کے اوپر مشکوک ہیں، کیونکہ یہ لوگ بدعتوں، نئی باتوں اور جہالتوں کو شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ اس آرگنائزیشن اور جماعت کے جو اصول ہیں وہ صوفی ہیں، یعنی یہ لوگ صوفیوں سے متاثر ہیں۔ ہندوستان میں 100 سال پہلے تقریباً اس جماعت کی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی کہ جسے محمد الیاس کاندھلوی نے رکھا، پھر یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور اس کے بعد عرب ممالک کے اندر یہ پھیل گئی۔ اس جماعت کے ہندوستان کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر بہت بڑے بڑے مرکز ہیں کہ جہاں پر ان کے بڑے امیر اور ان کے رہنما بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن سے لوگ اس جماعت کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ دنیا بھر کے اندر سفر کرنے اور نکلنے اور ٹریول کرنے کے لیے اجازت لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس جماعت کا حصہ بن گئے اور اس جماعت کا رکن ہیں، جو اس مملکت، اس سعودی عرب کے باشندے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اس جماعت کا خطرہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان کے وہ عقائد جو کتاب اور سنت کے خلاف ہیں، وگرنہ وہ اس جماعت کو چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ جماعت توحید کی دعوت اور ان علوم کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے خلاف ہے۔ بس اللہ کی توحید ہی اصل ہے اور اس کا قاعدہ ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور مخلوق کی عبادت اور ان کی نجات اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو
اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اسے ایک سمجھیں، ایک مانیں اور عبادت صرف اسی کی کریں۔ یہ جماعت لوگوں کو علم سے دور کرتی ہے اور صحیح عقیدے سے دور کرتی ہے، لوگوں کو علماء کے مجلسوں میں حاضر ہونے سے منع کرتی ہے۔ حضرت معاویہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے روایت کیا۔ یہ جماعت جاہلوں کو آگے کرتی ہے اور انہیں یہ جرأت دیتی ہے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اس لیے وہ لوگ بیانات کرتے ہیں اور مجلسوں میں لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، شریعت کا علم دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرمائیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اس کی طرف بصیرت کے اوپر بلاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، اور جو میری پیروی کرے۔ بصیرت یہ علم کا نام ہے، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں دین کے معاملات تو پھر آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو اور کس چیز کی دعوت دیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلوں کو دین کے معاملات میں آگے کرنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کی گمراہی کا سبب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس علم کو ایک ساتھ نہیں اٹھا دے گا کہ لوگوں سے علم اٹھا دے، لیکن علم کو علماء کے اٹھانے سے ہٹائے گا، یعنی علماء نہیں رہیں گے، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فتویٰ مانگیں گے، وہ بغیر کسی علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ تبلیغی جماعت اپنے ماننے والوں کو مختلف بدعتوں اور کتاب اور سنت کی مخالفتوں اور بدعتیوں کی دوستی، ان سے محبت اور تعلق رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ مختلف شعروں میں مختلف طریقے سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے خروج کو نکلنا پسند کرتے ہیں، 3 دنوں کے لیے ہر مہینے میں، یا 40 دن ہر سال کے اندر، یا 4 مہینے زندگی کے اندر، یہ لوگ لازمی کہتے ہیں۔ اور یہ نکلنا دین کے اندر ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس جماعت کے بانی اور فاؤنڈر نے ہی اسے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ لوگ ان کے شریک ہیں کہ یہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالیں کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تبلیغی جماعت کے ماننے والے اس خروج کے ذریعے سے گھر سے نکلنے کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کا وقت ضائع کرتی ہے، انہیں ان کے گھر بار، ان کی اولاد سے دور کرتی ہے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو اور اپنے رزق کے ذرائع کو چھوڑ دیا، اور اپنے گھر والوں کو غربت، فقیری اور بھیک منگتا یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی توحید اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شرک کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تو لوگوں کو شرک سے دور کرتے، اور ان کی ساری باتیں جھوٹی کہانیاں، جھوٹے خواب اور من گڑت کرامات ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ نکلنے والوں کو پیش آتی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں تاکہ جاہلوں کو اور عوام کو، کہ جنہیں خود حق اور باطل کا فرق کرنا نہیں آتا، انہیں دھوکہ دے سکیں اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر سکیں۔ یہ جماعت گنہگاروں اور مجرموں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، اور نشر کرنے والے اور ان کے ساتھ یہ ملوث ہیں، سب لوگ ان کے تعلقات کو جانتے ہیں۔ اور کاش یہ لوگوں کو صحیح علم کی طرف نکالتے، لیکن یہ اندھیروں کی طرف اور جہالت اور گمراہی اور کتاب و سنت کی مخالفت میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس جماعت کے ساتھ تعلقات کے لیے لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ اس لیے اس جماعت کا حصہ بننا اور ہر اس جماعت کا کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو جائز نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ہماری اس مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر ممنوع ہے، بین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک جماعت رہنا ہے، ایک امت بن کے رہنا ہے، اور ان کا ایک راستہ ہے۔ پروردگار نے فرمایا، بے شک یہ امت ایک امت ہے، ایک ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری بات کرو۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حق اور کتاب اور سنت کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اللہ کی شریعت اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی
تو وہ کامیابی حاصل کی اس نے۔ اے مسلمانوں، اس جماعت کے جو جرائم ہیں، اس جماعت کے جرائم کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، لوگوں کو مختلف گروہوں، فرقوں اور بدعتوں اور گمراہیوں میں ڈالنا اور عقیدے کی صحیح راستوں سے پھسلانا اور بدعت اور شرک کی طرف لے کے جانا۔ بس ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمانوں کی وحدت کو تھام کے رکھیں اور اہل سنت والجماعت کے اس مذہب کی پیروی کریں کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ اسی میں ہی مسلمانوں کی عبادت اور اس عمل کی گنجائش ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان جماعتوں کا حصہ بننے کا۔ اور یہ کہ دوستی تو اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ہے، نہ کہ کسی فلان اور علان کی، اور نہ کسی جماعت آرگنائزیشن کی، اور نہ کسی فرقے کی۔ بس امت کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہ ان جماعتوں کا اور ان گروہوں کا حصہ بن جاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور آپ سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بننے کی توفیق دے، اور ہمارے بھائیوں یعنی اہل سنت والجماعت کی دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں مدد کرے، اور اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پھیلائے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہوا۔ یہ 2 خطبے تھے کہ جو سعودی عرب کی مسجدوں کے اندر اس جمعہ کو دیے گئے ہیں، میں نے اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، اور یہاں پر میں نے صرف اور صرف عربی سے اردو ٹرانسلیشن کی ہے تاکہ لوگوں جان سکیں کہ اس خطبے میں کیا کہا گیا ہے، انہیں معلوم ہو سکے۔ اس پر میری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صرف اور صرف علم کے لیے کہ اس عربی عبارت کے اندر کیا ہے، عام لوگوں کے لیے کہ جو عربی کو نہیں جانتے ہیں، میں نے اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی جو رائے ہے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔